ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین جناب مفتی ابو بکر محی الدین صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ہم جہاد نفس کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ہمیں دکھتا ہے کہ لوگ جہاد کو صرف و صرف قتال تک محدود کر دیتے ہیں۔ کیا اس محدود تعبیر کی کوئی یعنی ایک غلط پھر اس کے اثرات مؤثر ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ نہیں، قتال کو جہاد لفظ جہاد کا غلبہ استعمال تو قتال ہی کے لیے ہے، اس کا ایک فرد بھی ہے اور بڑا فرد ہے، اور جہاد بن نفس بھی اس کا حصہ ہے، اور کہیں بھی دین کی کسی بھی طریقہ کار سے خدمت کرنا وہ اس جہاد کا حصہ ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ قتال کو جہاد ہی سمجھیں یا دوسری طرف آپ کی کم نظر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کا اس کی شرائط کے برخلاف غلط جگہ لفظ جہاد کا استعمال اور اس پر علماء کرام کی خاموشی جو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک فساد پیدا ہوا ہے ہماری امت کے درمیان میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے جہاد بن نفس تو بہت اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن یہ موضوع جو آپ نے شدت پسندی اور انتہا پسندی کا رکھا ہے، اس کی اس وقت ہمیں سخت ترین ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں، اعلاء کلمت اللہ تو کہیں شاید ہی ہو، ورنہ تو مفادات ہیں ہر جگہ، اور اپنے اپنے مفادات کے حساب سے ہر آدمی اسے جہاد کا ٹائٹل دیتا ہے۔ اور کیونکہ جب آپ شریعت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں ہوتے ہیں تو آپ کو پھر وہ شرائط بھی فالو کرنی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد کرتے ہیں تو سامنے والا جب تھوک دیتا ہے تو تلوار کو روک لیتے ہیں۔ یہاں تو ہمیں کہیں تلوار رکتی بھی نظر نہیں آتی، یہاں تو تر تباہیاں ہو رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، نہیں دیکھ رہے کس کا بہہ رہا ہے، کہاں گر رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے ہر طرف۔ تو اگر بنظر غائر دیکھیں تو شاید ہی کہیں جہاد ہو، ورنہ سب مفادات ہیں اور آگے پیچھے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسے جہاد کا نام دے دیا ہے۔ جہاد جیسا ایک جو فرض ہے، عبادت ہے، اسے ہم نے وہ کر دیا۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو قطع نظر کہ وہ کس فرقے سے بھی ہیں، آپ جب بھی ایگریشن میں آتے ہیں، نفرت میں آگے بڑھتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے آپ آگے جاتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے، خیال میں رکھیے، کسی کو آپ نے بے گناہ اگر تکلیف دے دی ہے تو یہ بہت بڑا آپ کے ذمہ پہ وبال بننے والا ہے، اور قتل اتنا بڑا گناہ ہے۔ من قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ اور یہاں تو یعنی ایک عام سے پروٹیسٹ کے اندر جو ہے 16 لاشیں نوجوانوں کی اٹھ جاتی ہیں، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ کون لے کر گیا تھا انہیں؟ کوئی سامنے نہیں آتا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ روکنے والا کیوں نہیں اس نے روکا؟ یعنی 25 16 لاشیں نوجوانوں کے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ ایک جب جان جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ فجزاؤ جہنم خالدا۔